آیت پاک نمبر 7 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ آدَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن کے درمیان آپ کی لڑائی ہوئی ہے محبت پیدا فرما دے گا۔ آج کا موضوع یہ بڑے عرصے بعد آپ کے پیش خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگ کر، اور یہ ایسا موضوع معمول کے مطابق بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ جو آیت پاک پڑھی ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں پیدا کر دے گا، یہ الشریعہ کتاب ہے امام اجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ آیت پاک لکھنے کے بعد یہ میرے پاس تیسری جلد ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپس میں محبت کی بات کی ہے، یہاں سے مراد حضرت مولا کائنات شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں لڑائی جھگڑے کے بعد محبت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آج موضوع میں نے ایک خاص وجہ سے بنایا ہے کہ جو پچھلا ماہ مقدس ماہ محرم الحرام شریف گزرا ہے، آپ نے بھی اسی سٹیج پر پچھلا جو درس قرآن ہے اور پورا مہینہ ماشاءاللہ اہل بیت پاک کے فضائل کی ڈیوٹی کی ہے۔ یہاں بھی سبحان اللہ کھلی ڈولی کہیں تو 10 محرم الحرام میں ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے اور آپ کی جد پہ لعنت کی ہے، معاذ اللہ تعالی۔ تو آج پہلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام اجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی اس تیسری جلد میں جو اوپر ٹاپک لکھا ہے کتاب فضائل معاویہ بن ابی سفیان، کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بیان ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں پیدا کر دے گا، دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان یہ والد گرامی حضرت امیر معاویہ کے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ، ایک ایک لفظ سننے والا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار میں عرض کیا۔ یہ میں بات امام اجری کی آپ کو پوری کر کے سناتا ہوں، پہلے حضرت ابو سفیان کی ایک بات سنیے۔ یہ کتاب ہے الاباطیل والمناکیر، امام جوز کانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت ابو سفیان کی یہ روایت ہے 180 حدیث پاک نمبر۔ روایت کیا لکھی ہے کہ ایک دن حضرت ابو سفیان نبی پاک کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ دوسرے کھاتے میں جب تھے تو بڑی جنگیں لڑی ہیں، اب ہم نے پڑھا ہے کلمہ تو لوگ ہم سے اب بھی نفرت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں جاگ رہے ہو نا؟ حضرت ابو سفیان کی بات سنا رہا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، لوگ ابھی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مسلمانوں سے جنگ و جدال کیا ہے، مصطفیٰ کریم کے مخالفت میں لڑے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، تو لوگ ابھی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھنے کو مسلمان تیار نہیں ہے۔
تو یا رسول اللہ میری 3 باتیں کرم کیجئے، میری 3 باتوں پر عمل فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا اے ابو سفیان بولو۔ نعم، ہاں جی بولیے کیا کہتے ہو؟ تو پہلی بات سنائی اندی احسن نساء العرب، میرے پاس عرب کی عورتوں میں سے بہترین عورت ہے اور نام ام حبیبہ ہے اور وہ میری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ ان سے نکاح فرما لیں تو عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، یہ مجھے قبول ہے، یہ مجھے قبول ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ عرض کیا وہ معاویہ، تو جو میرا بیٹا حضرت معاویہ ہے، فَتَجْعَلْهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، ان کو اپنی کتابت وحی الہی لکھنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، یہ بھی ٹھیک ہے، کہہ دو سبحان اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، یہ تیسرا جملہ اور تیسری بات، وَتُؤَمِّرُنِي، سرکار مجھے حکم فرمائیں، حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، جیسے میں مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتا تھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اب میں کافروں کے مقابلے میں لڑوں گا۔ تو میرے سرکار نے یہ تینوں باتیں قبول فرمائی۔ تو تب سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح قرار دیا ہے، تو اب وہ بات سنیے امام اجری والی، فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپس میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں محبت کی بات کی ہے، وہ حضرت ام حبیبہ کے رشتے کی وجہ سے ہے کہ جب سرکار کا نکاح آپ نے قبول فرما لیا، اور اس وقت سے کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی بہن سرکار کی نکاح میں آ گئی اور حضرت امیر معاویہ یہ بھائی لگے ام حبیبہ کے، اس واسطے تب سے آپ کا لقب پڑ گیا خال المؤمنین۔ حضرت امیر معاویہ تمام مومنین کے ماموں جان ہیں، تمام مومنین کے ماموں جان ہیں۔ تو جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ماموں۔ تو اس واسطے یہ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابہ کرام امت کے ماموں جان کہا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی بندہ بھی ہو، مرزا جہلمی ہو، کوئی بندہ بھی ہو، ماموں پارٹی کہہ کر حضرت امیر معاویہ کی توہین کرنا چاہتا ہے، وہ حدیث مصطفیٰ کی توہین کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رشتہ تو اللہ کے محبوب نے قبول کیا ہے، اور اللہ کے محبوب اس وقت تک کوئی بھی رشتہ قبول نہیں کرتے جب تک اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں آ جاتا۔ بات سچی ہے کہ نہیں؟ تو اس واسطے امام اجری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لڑائیاں ہوئی ہیں، حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ مولا کائنات سے کہاں؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ برابر ہے مولا کائنات کے، وہ غلط کہتا ہے۔ کہاں شیر خدا، کہاں حضرت علی المرتضی، اور کہاں جا کے امیر معاویہ، کوئی مقابلہ نہیں آپس میں۔ اسی وجہ سے میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں فرق مراتب بے شمار، اور آگے کیا لکھا؟ لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، امیر معاویہ میں اور مولا کائنات میں بڑے فرق ہیں، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، کیونکہ صحابی رسول جو ہو گئے۔ کوئی مزہ آ رہا کہ نہیں؟ اب اگلی بات ذرا سنیے۔ ایک بندے نے کہا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے کہ وہ جنتی ہیں، ایسے ہی آپ بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، 2924 حدیث پاک نمبر ہے بخاری کا۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوشخبری ہے۔ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں جو سب سے پہلے نمبر پر بحری جہاد کرے گا، سمندری جہاد کرے گا،
اللہ تعالیٰ کا محبوب اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما رہا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بالکل صحیح حدیث پاک ہے, لیکن تھوڑا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد یہ میرے ہاتھ میں عمدۃ القاری ہے, امام عینی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ جلد نمبر 14 سے پڑھنے لگا ہوں. اسی حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں جو سرکار نے فرمایا ہے نا, اولو جیشن من امتی, کہ میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو سمندری حملہ کر کے اسلام کی خدمت کرے گا, ارادہ بھی جیش و معاویہ. ادھر والا بھی آخو سبحان اللہ نہ کرو. اولو جیش سے مراد ہے, امام عینی فرماتے ہیں کہ سرکار کی مراد حضرت امیر معاویہ کا گروہ ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں, محلب کہتے ہیں معاویہ تو اول من غزل بحر, سب سے پہلا بہادر جو سمندری سفر کر کے حملہ کرے گا اس کا نام امیر معاویہ ہے. تو اس حدیث پاک بخاری سے پتا چلا کہ میرے سرکار نے بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہوئی ہے. اگلی بات, الاباطیل والمناکیر, امام جوزقانی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیونکہ حضرت امیر معاویہ پر بڑی بڑی گالیاں, بڑے بڑے تانے سنے جاتے ہیں. آج یہ ایک بات سنیے, نئی بات. امام جوزقانی نے جو کتاب لکھی ہے الاباطیل, اس کی حدیث پاک نمبر ہے 242, 242. اس میں سرکار کی ایک حدیث پاک ہے, ذرا آنکھیں کھول کے سبحان اللہ ارشاد فرمائیے. آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ, راتوں کی عبادت کرنے والے, اللہ تعالیٰ سجدے قبول کرے, لیکن عقیدہ ضروری ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میرے سامنے سارے صحابہ کرام تشریف لے کے حاضر ہوں گے, لیکن ایک بندہ حاضر نہیں ہوگا, ان کا نام ہے حضرت معاویہ. اور کتنا عرصہ, لا اراہ ثمانین عامن, 80 سال ہو جائیں گے, سارے صحابہ نظر آئیں گے لیکن امیر معاویہ نہیں نظر آئیں گے. اور 70 عامن یا 70 سال, حدیث پاک میں یا تو 80 سال کی بات ہے یا کیا ہے 70 سال کی بات ہے. فائزہ کان بعد 80 عامن, جب 80 سال گزر جائیں گے تو میرے سرکار نے فرمایا یقبلو الیہ علی ناقۃ من مسک, خوشبودار اونٹنی پر بیٹھے ہوئے امیر معاویہ اچانک محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے. لو آپ کی سبحان اللہ اتنی رہنی چاہیے. جب حضرت امیر معاویہ سرکار کے سامنے آئیں گے تو میرے سرکار پوچھیں گے, کیا فرمائیں گے, معاویہ تو, اے معاویہ, یقول لبیک یا محمد, وہ آگے سے عرض کریں گے سونے کملی والے میں حاضر ہوں, میں تواڈے سامنے میں امیر معاویہ موجود ہے حضور ہے. نبی پاک فرماتے پھر میں کیا کہوں گا, این کنت من 80 عامن, 80 سال ہو گئے, او کتھے رہے ہو, کہو سبحان اللہ, 80 سال ہو گئے کہاں رہ گئے امیر معاویہ. کہتے ہیں فی روضۃ تحت عرش ربی, اللہ کے عرش کے نیچے ایک باغ تھا, میں تو 80 سال وہاں بیٹھا رہا. عرش کے نیچے اللہ نے اسپیشل مجھے جگہ عطا فرمائی. او وہاں کرتا کیا تھا, فرمایا اناجیہ و یناجینی, میں رب سے باتیں کرتا تھا, رب میں معاویہ سے باتیں کیا کرتا تھا. اتنی شان والے صحابی ہیں. لیکن ایک بات میں پھر کہوں, بے شک ان کی جنگ مولا علی سے ہوئی ہیں. وہ امام اجری نے قرآن پاک سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی ہوئی ہے. اللہ مجھ سے باتیں کرتا, میں اللہ سے باتیں کرتا. وَأُحَيِّهِ وَيُحَيِّنُنِي, میں اللہ تعالیٰ کو تحفے پیش کرتا, اللہ مجھے تحفے پیش کرتا, یعنی سلامتیاں. وَيَقُولُ, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا, کیونکہ دنیا میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ روکا جاتا ہے, ان کی فضیلت بالکل بیان نہیں کرنی, ہاں یہ انہوں نے ظلم کر دیا, ہاں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. امیر معاویہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ, اس کے بعد پتہ کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک جملہ بولا, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو میں نے تیرے سے باتیں کی ہے نا, یہ تجھے ریوارڈ دیا جا رہا ہے, تجھے انعام دیا جا رہا ہے. یا مولا مجھے کس چیز کا انعام؟ فرمایا ما کنتا تشتم فی دار دنیا,
جو دنیا پر تجھے لعن طعن کیا گیا، نبی کے اس پاک صحابی پر لعن طعن کیا گیا، اور امیر معاویہ صبر کرتے رہے، اس صبر کی وجہ سے آج میں تجھ سے باتیں بھی کروں، تجھ پہ سلامتیں بھی بھیجتا جا رہا ہوں۔ یہ الاباطیل میں امام جوزقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں۔ اسی اباطیل کی روایت نمبر 184، اس میں ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے پوچھا، اینا عمر بن عبد العزیز من معاویہ بن ابی سفیان، اے ابو مسعود مجھے ایک مسئلہ بتاؤ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز اعلیٰ ہیں یا امیر معاویہ اعلیٰ ہیں؟ عمر بن عبد العزیز یہ ہیں تابعی، معاویہ ہیں صحابی، معاویہ ہیں صحابی۔ اور ابو مسعود سے پوچھا گیا کہ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت ابو مسعود نے فرمایا فغضب من ذلک غضبا شدیدا، ابو مسعود کو غصہ آ گیا، وقال لا یقاس باصحاب رسول اللہ احد، کسی ایک بندے کو بھی کسی پاک صحابی کے ساتھ برابر نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ معاویہ تو صاحب ہو، او معاویہ تو صحابی رسول ہے، درجہ دیکھیے ذرا، معاویہ تو صحابی رسول ہیں، وَسِحْرُهُ، آپ کے سسرالی رشتے میں ہیں، اب ام حبیبہ کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسرالی ہیں، وَقَاتِبُهُ، محمد مصطفیٰ کی وحی کی کتابت کرنے والے صحابی ہیں، کہ چھوٹے صحابی نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ، عَلَى وَحْيِ اللَّهِ، اللہ کی نازل ہونے والی وحی کے امین ہیں، ایمانداری سے قرآن لکھا ہے امیر معاویہ نے، یہ ابو مسعود نے بیان کیا ہے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا فمن سبہم، جنہوں نے ان پیاروں کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جنہوں نے ان کو برا کہا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، مسلمانوں کی بھی لعنت ہے، کیونکہ صحابی رسول ہیں۔ اتنی بڑی عظیم حدیث پاک ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک ساتھ میں بخاری کی بھی حدیث پاک سن لیں، اور راوی حدیث ابن عباس حضرت عبداللہ، وہ بیان کرتے ایک بندہ حضرت ابن عباس کے پاس آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، فلاں فتویٰ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ 3 وتر پڑھتے ہیں، وہ 1 وتر پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہو قد صاحب نبی، وہ تو صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی صحابیت بخاری سے ثابت ہے۔ اور آگے لکھا داہو فإنہو فقیہ، کوئی آج کا اگر فقیہ العصر بنتا ہے اس کی بڑی شان مانی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ فقیہ مصطفیٰ ہیں، مفتی مصطفیٰ، فقیہ مصطفیٰ سے مراد ہے مفتی مصطفیٰ، اللہ اکبر، اتنا اعلیٰ مقام حضرت امیر معاویہ، کبھی بھی بھول کر ان کو ایسی بات نہ کرنا۔ اسی الاباطیل کی حدیث پاک 181، میرے سرکار کا فرمان علی شان، اللہ کے محبوب نے ایک دعا کی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے مولا امیر معاویہ نے حساب و کتاب وچ مضبوطی عطا فرما، وقیہ العذاب، اور امیر معاویہ کے پاس بھی عذاب کو آنے نہ دے۔ مصطفیٰ کی دعا ہے، نبی کی دعا ہے، امیر معاویہ کے پاس عذاب کو نہ آنے دینا، تو کیا مصطفیٰ کی دعا رب رد کرے گا؟ ارے پیارے دوستو، میں جلدی جلدی آپ کو بات سناتا ہوں۔ اسی طرح السنہ، یہ بہت بڑے امام محمد بن ہارون الخلال 311 ہجری کے امام ہیں، انہوں نے روایت نقل کی ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، تو میرے پاس یہ پہلی جلد کے صفحہ نمبر 355 پر فرمایا میرے سرکار نے دعو لی اصحابی و اصحاری، کہ میرے صحابہ کو اور میرے سسرالی رشتوں کو اور میری وجہ سے چھوڑ دو۔ سو گئے؟ امام خلال اس میں حدیث پاک بیان فرماتے ہیں 649 حدیث پاک نمبر، دعو لی اصحابی و اصحاری، میرے سسرالی رشتہ داروں کو اور میرے سارے صحابہ کرام کو چھوڑ دو، ان کو کچھ برا نہ کہو، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، وہ جڑا انہاں نو برا کہے گا وہ تے اللہ دی لعنت پوے گی۔
یہ ہے امام خلال السنہ میں حدیث پاک۔ اب ان لوگوں کے لیے ایک بات ہے جو کہتے ہیں دیکھو مولا علی سے جو لڑ گئے تو بات تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں پھر تو صحابیت بھی گئی، اور گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ الکتاب الناہیہ امام پرہاروی عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 24 پر نبی پاک کا ایک فرمان ہے، کیونکہ ہم اہل سنت ادب والے ہیں، جس کا رشتہ نبی سے ہو گیا وہ ادب والا بن گیا، احترام والا بن گیا۔ امام عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی الناہیہ کتاب میں کیا لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک بیٹھے تھے، آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر پاک بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی پاک بھی تھے نہ، امیر معاویہ تھے، اور علی پاک باہر سے آ رہے تھے، علی پاک باہر سے آ رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اے معاویہ میری بات غور سے سنو، میں پہلے سے خبر دینے لگا ہوں، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ ادھر دیکھیے میری طرف، یا رسول اللہ کون سی بات ہے؟ سَتَكُونُ بَيْنَكُمْ حَنِيحَةٌ، آپس میں جھگڑا ہو جائے گا تمہارے درمیان، آپس میں اور علی کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، تیرے درمیان اور علی کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے صحابیت حضرت امیر معاویہ کو فارغ کرنے والوں، یہ تو خبر مصطفیٰ نے پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ تیرے درمیان اور علی کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ آپ ڈر گئے، یا رسول اللہ میرے اور مولا علی کے درمیان؟ ہاں تیرے اور مولا علی کے درمیان۔ یا رسول اللہ پھر کیا بنے گا؟ امیر معاویہ کہنے لگے پھر کیا بنے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا فما بعد ذالک، بعد میں کیا ہونا ہے؟ قال عفو اللہ و رضوانہ، بعد میں اللہ تعالیٰ کی معافی بھی مل جائے گی، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ ایسی ایسی خبر میرے مصطفیٰ نے دی ہے کہ یہ جو مولا کائنات کے مخالف میں امیر معاویہ آئے ہیں، یہ تو مصطفیٰ نے پہلے بتا دی۔ یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 371 کہتے ہیں امیر معاویہ کی خلافت بری ہے، یہ ظلم پر مبنی ہے، ان کی حکومت ہم نے نہیں مانی۔ ادھر میرے سرکار کا فرمان حدیث پاک نمبر 1752 فضائل صحابہ، لکھنے والے کوئی چھوٹے مولوی نہیں، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے۔ میرے نبی کی دعا لکھی امیر معاویہ کے بارے میں، اللہم علمہ الکتاب، یا مولا میرے امیر معاویہ کو بھی قرآن کی تعلیم عطا فرما دے، وَمَكِّنْهُ لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور ممالک کی شہروں کی حکومت امیر معاویہ کو عطا فرما دے۔ یہ دعا میرے مصطفیٰ کی ہے، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ فی البلاد کا لفظ ہے، شہروں کی حکومت امیر معاویہ کو عطا فرما دے۔ وَقِهِ الْعَذَابَ، اور میرے معاویہ کے پاس عذاب کو نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر، یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ۔ اب یہاں پر اصول الدین کتاب ہے، اصول الدین، لکھنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، بغداد والے پیر۔ اس کے صفحہ نمبر 271 پر غوث پاک کا فرمان ہے وَأَمَّا خِلَافَةُ معاویہ، جہاں تک امیر معاویہ کی خلافت کا تعلق ہے، آگے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَثَابِتَةٌ صَحِیحَةٌ، امیر معاویہ کی خلافت ہے، حدیث سے ثابت بھی اور بالکل صحیح بھی ہے۔ غوث پاک مان رہے ہیں۔ قادریو، وہ 11ویں کا ختم دلانے والوں، غوث پاک کا فرمان بھی مانا کرو۔ فرمایا آپ کی خلافت صحیح بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا تحققت لہو، یہ ثابت کیسے ہوئی؟ آگے لکھی حدیث پاک غوث پاک نے نبی پاک کی کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا جو بیٹا حسن ہے نا یہ سردار ہے، یصلح اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا اس کے ذریعے امیر معاویہ کی، بین فئتین عظیمتین، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان۔ تو امام حسن پاک نے اپنی خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو دے دی تھی اور بعد میں بیعت کر لی تھی، یہ اس حدیث پاک کے بارے میں میرے سرکار بیان فرما رہے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ جو سرکار نے بیان فرمایا کہ میرا حسن صلح کر لے گا، اس وجہ سے امیر معاویہ کی خلافت بھی برحق ہو گئی۔ ایک بندہ کہتا ہے نہ
خلافت نہیں مانی، اس کے پاس خلافت تھی نہیں. تو میں نے کہا جو آپ شرائط بیان کرتے ہو کہ امام حسن نے ایک شرط لگائی تھی کہ امیر معاویہ میں اس شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا کہ بعد میں خلافت میری طرف آنی چاہیے. میں نے کہا کیا کہا؟ امام حسن نے فرمایا بعد میں خلافت میری طرف آنی چاہیے. تو میں نے کہا پھر امیر معاویہ کی خلافت تو ثابت ہو گئی. نہیں سمجھے پوائنٹ؟ اگر امام حسن مان رہے ہیں کہ تیرے والی جو خلافت ہے وہ تیرے بعد میرے پاس آنی چاہیے، امیر معاویہ عرض کرتے سونیا او لجپالا پیرا گل پکی ہو گئی تو اڑے والی آئے گی، وہ بعد میں وہ الگ بات ہے. تھوڑے عرصے کے بعد امام حسن پاک شہید ہو گئے. تو یہ جملہ اعتراض کرنے والے کا خود ہی جواب بن گیا کہ جب امام حسن فرما رہے تھے کہ تیری خلافت میرے پاس آنی چاہیے تو ثابت ہو گیا خلافت تو ہے. اللہ، یہ جنگ صفین ہوئی ہے امیر معاویہ کی اور مولا کائنات کی. ادھر سے بھی شہید ہوئے ادھر سے بھی شہید ہوئے کیونکہ درمیان میں منافقین تھے، انہوں نے جنگ شروع کروا دی. صحیح بات ہے نا؟ ادھر بھی منافقین تھے ادھر بھی تھے، جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے بھی مسلمان شہید ہو گئے ادھر سے بھی شہید ہو گئے. بندے آئے مولا علی کے پاس، اے علی پاک فتویٰ لینے آئے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا پوچھو کی پوچھ دے ہو؟ سونیا ادھروں بھی بندے ڈگے نے تے بندے ادھروں بھی ڈگے نے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے. سونیا جنتی کیڑے نے؟ آج کی میرے خطاب کی آخری حدیث اور پھر اعتراض کا جواب. مولا علی کا فتویٰ یہ اسی الناہیہ میں بھی موجود ہے، باقی کئی سارے اس کے ماخذ ہیں. امام طبرانی بھی یہ روایت لکھ رہے ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا قتلانا و قتلاہ فی الجنہ. مولا کائنات علی کا اپنا فرمان کہ ہمارے شہید بھی اور معاویہ کے شہید اللہ نے سارے نو جنتی عطا فرمائی ہوئی ہے پر ہے. اس کا جواب ویسے داتا صاحب نے بھی دیا ہے. داتا صاحب نے عرض کیا، فرمایا کشف المحجوم میں جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے کرتے داتا صاحب کی بات سن لیں، آخر میں یاد آ گئی ہے. فرمایا آگے یزید کا نام آ گیا اور یزید کے ساتھ امیر معاویہ کا نام تو آنا ہی تھا. تو داتا صاحب نے کیا لکھا؟ یزید بن معاویہ اخذہ اللہ. یزید بن معاویہ اللہ انہوں برباد کرے. اللہ انہوں بولو تے صحیح، میں مکان لگا گل. داتا صاحب کہتے ہیں یزید بن معاویہ اے نام لکھ کے آگے لکھا اخذہ اللہ، اللہ انہوں تباہ کرے، اللہ انہوں برباد کرے، ادا ککھ نہ رہے، ادا ستیہ ناس ہو جاوے. داتا صاحب کہتے ہیں یہ سارا ترجمہ اخذہ اللہ ہی ہے. اچھا انہوں برباد کرے کینوں یزید نو، لیکن آگے تو معاویہ کا لفظ بھی آ گیا یزید بن معاویہ. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کوئی معنی غلط نہ لے لے کہ داتا صاحب نے تباہ و برباد کیا ہے یزید کو اور یزید کے ساتھ نام تھا معاویہ کا. تو فوری طور پہ داتا صاحب نے لکھا دونا بھی ہی، میں وہ باپ دی گل نہیں کرتا، صرف وہی تباہ ہوئے. اللہ اکبر. پڑھیے کشف المحجوب، مزہ آ گیا. آپ کی مسکراہٹ نے مجھے جگا دیا ہے. اللہ کے دربار میں دعا